بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں لال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ وظائف کا ہوتا ہے، آپ کی کالز کا ہوتا ہے، آپ سے بات کی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ آج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ آج میں نے پورا اچھا ٹھیک نام لیا؟ بڑی مہربانی۔ چلیں ایک ریکارڈ تو میرا سیدھا۔ حضرت آپ سے ایک بات ذکر کروں اور اس بات میں اگر کوئی گنجائش ہو، کوئی غلطی ہو تو مجھے صحیح کیجیے گا، کیونکہ میں یہ بات جو ہے اپنی رائے کے طور پہ نہیں، میں نے کم از کم 5 مختلف انسائکلوپیڈیا جس میں برٹانیکا اور امریکنا شامل ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یہ میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں۔ مسلمانوں نے جو ہجرت کا زمانہ تھا اس کو اتنی اہمیت دی کہ حضرت علی اور عمر کے ساتھ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہوئی کہ مسلمان تاریخ کب سے شروع کریں، تو حضرت عمر اور امام علی کرم اللہ میں جو گفتگو ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہجرت کے زمانے سے شروع کریں گے، کہ مسلمانوں کا پہلا سال گزرا ہے، دوسرا سال، یعنی کہ پہلا سال گزرا آفٹر ہجرت، دوسرا سال آفٹر ہجرت، سو پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، ہجرت کے بعد ہم نے اتنا اہم دیا۔ یہ واقعہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تقریباً 61 ایئرز آفٹر ہجرت گزرتے ہیں تو کربلا رونما ہوتا ہے۔ اس پہ ظاہر ہے گفتگو کرنے کے لیے زندگی چھوٹی ہے، لیکن بڑے ادب سے بات عرض کر رہا ہوں اور میں سب کے ساتھ معافی مانگ کے بات عرض کر رہا ہوں، صرف ایک تصویر دکھانے کے لیے، اور اس میں کسی کی نیت پہ بھی میں شک نہیں کر رہا، میں ان کی نیت پہ بھی نہیں شک کر رہا جن کا کہ تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد کربلا کے بعد مسلمانوں کو کسی نے باہر سے آ کے نا جنگ کے ساتھ نہیں مارا۔ اگر مسلمانوں پہ انگریزوں نے حکومت کی ہے تو سیاسی طور پہ حکومت کی، جنگ میں مار کے حکومت نہیں کسی نے کی۔ ہم نے جب بھی اپنے آپ کو تباہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے خود ہی کیا، اندرونی اپنے مسائل کی وجہ سے کیا۔ خوارج ہم نے پیدا کیے۔ چھوڑیے اس بات کو۔ ہمارے حاکم جو ہیں وہ مدینہ تشریف لائے۔ میں حاکموں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں آپ کو ایک صحابی کا قصہ سنانا چاہتا ہوں، اور ہم نے مدینہ میں جو کچھ کیا اس کا تذکرہ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کا تذکرہ کرنے کے لیے یقین کیجئے کہ مجھے رونا پڑے گا، ڈاکٹر صاحب کو رونا پڑے گا، پھر اس تذکرے میں کالیں لینے کا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ میرے نبی کی بات ہے۔ جب نبی کی بات ہو تو ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہماری 100 جانیں اپنے نبی پہ قربان ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سعید بن المسیب۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ جب 3 دن تک مدینے میں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، کوئی وہاں پہ آواز نہیں آئی، کیونکہ وہاں پہ اور بہت سے کام ہو رہے تھے، کہتے ہیں میں نے منبر رسول میں چھپ کے جان بچائی۔ صحابی نے مسلمانوں سے چھپ کے جان بچائی، یہاں تک کیا کافی نہیں ہے کہنا؟ یہی کافی ہے، لیکن میں بعد میں آؤں گا آپ کے پاس، یہ پہلے آپ نے میری بات پوری سننی ہے۔ کہتے ہیں 3 دن کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وقت کیا ہوا ہے، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ عشاء، کوئی مغرب، کوئی اذان نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں چھپا ہوا تھا۔ کہا 3 دن وہاں پہ مدینے میں کوئی اذان، کوئی نماز نہیں ہوئی۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ صحابی کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، جب کوئی اذان کی آواز مدینے میں نہیں آ رہی تھی، رب کعبہ کی قسم میں روضہ رسول سے ہر اذان کی آواز کو سنتا تھا، میں ہر اذان کی آواز کو سنتا تھا۔ جب یہ صحابی کا قول آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حدیثیں ہیں، رسول پاک نے ایسا فرمایا۔ جب صحابہ کا اتنا احترام ظاہر ہے ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم ان واقعات کو جب سناتے ہیں تو ہمارے دل آنسوؤں سے روتے ہیں۔ یہ زمانہ مدینہ نے دیکھا کہ ہم یہ بات نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب میں مدینہ کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ جب میں کالر لے لوں تو مکہ پہ آئیں کہ ہم نے مکہ کے ساتھ کیا کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج وہ دن ہے جب ہم نے خانہ کعبہ کو کے پردے کو آگ لگائی تھی۔ پہلے کال لیتا ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا۔ میں مبینہ بات کر رہی ہوں خانے وال سے۔ جی میرے بچے حکم کیجئے۔ ایک تو میرے شوہر کا کام نہیں ہے۔ کیا چیز ہے؟ میرے شوہر جو ہے نا، جن کا نام محسن ہے، محسن کے پاس کام نہیں ہے؟ اچھا، ان کا کام نہیں ہے جی، اور دوسرا اولاد بھی نہیں ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا مبینہ شادی کو؟ 3 سال ہو گئے۔ تو آپ کے میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ کیا کہتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے۔ تو میری تو ٹھیک ہے، تھوڑی پرابلم ہے میرے شوہر میں نا۔ کیا پرابلم ہے؟ کیا ہارمون کی پرابلم ہے۔
हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम मोहसिन में नहीं है बच्चे? और डॉक्टर ने बताया हार्मोन्स की प्रॉब्लम मोहसिन में नहीं है? जी, उन्हीं में मेरे बच्चे, आप पहले तो बात तो ये कि बिल्कुल ही डॉक्टर को बदलो। दूसरी बात ये कि ये मैं बात आपको एक बाप की हैसियत से कह रहा हूँ मबीना, आपके अंदर मसाइल हैं, आप जो कह रही हैं कि क्लियर हैं, वो 100% क्लैरिटी नहीं है। बहरहाल आपको भी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, और जितना काउंट मोहसिन का आ रहा है वो रीज़नेबल काउंट है। आप अगर रिपोर्ट्स के अंदर देखिए तो वो काउंट 20, 22, 25 हज़ार है। वो लो काउंट ज़रूर होता है लेकिन वो रीज़नेबल काउंट होता है, और मेडिकेशन से या वाइटामिन से ये बेहतर भी हो सकता है। लेकिन आपको मुबैना तौर पे ये कह रहा हूँ, बिल्कुल इस बात की एहतियात करनी कि आपके मैं क्लियर हूँ, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आपको पता है कि ये प्रॉब्लम जो है महीने का आप हर महीने फेस करती हो, कि वो जो पेन है और वो जो इर्रेगुलरिटी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मसाइल की निशानदही करती हैं। दूसरी बात ये कि मोहसिन बुनियादी तौर पे कारोबारी आदमी है नहीं, ये शरीफ आदमी है, कारोबार कैसे करेगा ये? लेकिन अल्लाह चाहे तो कर सकता है। एक पहली बात तो ये कि मेडिकल टेस्ट कराइए। अगर आपको लाहौर में किसी की ज़रूरत हो तो हमारे पास बहुत अच्छी और खुदा खौफ भी रखने वाली खातून डॉक्टर साजिदा शाहनवाज मौजूद हैं, उनकी मदद आप ले सकती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अपने शौहर से कहिए कि वो सूरह इखलास की तलावत करे और बेइंतहा करे। अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा। लेकिन उसके पीछे नहीं आपने लट लेके पड़ जाना कि अब ये तुमने हर वक्त पढ़ना है, अब क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। इसमें दूसरी बात जो है, साजिदा से आप एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, मेडिकल टेस्ट भी आपको दोबारा कराने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे, स्ट्रेस ना लेना जो है ना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होगा अल्लाह की रहमत के इंतज़ार में आपके लिए। ख़ास तौर पे जो मैंने कहा आपके शौहर को सूरह इखलास, इसको कभी उसे कहिएगा मत छोड़िए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। सोरा, हुक्म कीजिए बेटा। हाँ जी भाई, मैं बहुत खुश, आज मेरी कॉल मिल गई है। हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। हाँ जी, मेरा भाई 1 साल हो गया ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। क्या किस चीज़ की दर्द नहीं जा रही? सिर दी। सर की दर्द नहीं जा रही? हाँ जी। आपकी? नहीं, मेरे भाई की। नाम क्या भाई का? गुलाम मुस्तफ़ा। तो गुलाम मुस्तफ़ा के सारे टेस्ट मिसाल के तौर पे कौन कौन से हो गए कि सर दर्द नहीं जा रही? और सीटी स्कैन भी करवा ली आ। अच्छा। डॉक्टरां ने ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਦੇਸੀ ਹਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। 1 साल हो गया। 1 साल से मुसलसल सर दर्द हो रहा है? हाँ जी, ना रात सुकून आते ना सुबह ही। अच्छा, आप किस शहर में रहती हैं मुझे ये बताइए? मुल्तान। तो मुल्तान में तो बहुत अच्छे अच्छे निश्तर हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसके नेक को भी चेक किया होगा उन्होंने कि कोई भी करवाया तो ठीक नहीं होने दिया। और मसला कोई नहीं है? नहीं, वो कहते कोई गल नहीं जी। बहुत आला। अच्छा, अब एक काम करना आप, और ये काम जो है ये मैं आपको हदीयतन कह रहा हूँ कि बहुत एहतियात के साथ लेकिन रोज़ करना, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब ये भाई सोने के लिए लेटे तो उसे कहिएगा कि दोनों हथेलियों को, अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखे, उंगलियों को बंद करके आयत करीमा पढ़े 21 दफ़ा, आयत करीमा पढ़े 21 दफ़ा, और 101 दफ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दोनों चीज़ें बग़ैर हाथ को उठाए पढ़े। फिर देखिए कि सूरत हाल कैसी होती है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। फिर उसके बाद अगले इलाज की तरफ जाएंगे। ये उससे कहिएगा कि पढ़े, हाथ रख के अपने सर पे आयत करीमा 21 दफ़ा, और 101 दफ़ा उसने पढ़ना है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, ये मदीने का जिक्र में किया, जो सहाबी हैं उनका नाम है सईद बिन अल मुसैब। 3 दिन छुपे रहे, फिर इसके बाद अगले साल मुसलमानों ने मक्के जाके क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई दर्दनाक वाक़े से किया है, जिसकी अगरचे आपने तफसील बयान नहीं की, लेकिन आंसू नहीं रुक सके। तफसील बयान होती नहीं है, यकीनन कि मदीना मुनव्वरा हो और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मस्जिद नबवी हो, असहाबाए किराम छुपती फिर रहे हो, असहाबियात, उनकी बेटियाँ,
अपनी इज़्ज़त और नामूस बचाने के लिए छुप रही हों, फिर भी उनकी इज़्ज़त महफूज ना हो और 3 दिन तक खुली छुट्टी दे दी जाए, ये मैं अगर कहूँ कि शरीयत को साकित कर दिया गया तो दुरुस्त होगा जुमला? ऐसी चीज़ ही है। कानून को उठा दिया गया, खुली छुट्टी दे दी गई कि 3 दिन तक आपको खुली इजाज़त है, जो कुछ करना चाहते हो कर लो। यानी 1000 तक असहाबियात की बेटियां जो हैं, सहाबा की बेटियां जो हैं, वो ज़िना से हमला हुई। इन्ना लिल्लाह। ये वाक़या हर्रा के नाम से मशहूर वाक़या है और उसके शुहदा की कबूर जो है वो जन्नतुल बकी में मौजूद है। और मस्जिद नबवी जो है घोड़ों और खच्चरों की लीद से भर गई थी और इसको 6 माह लगे साफ करते हुए। तो ये थे वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहलाते थे और यजीद की खिलाफत के एक खिलाफत इलाहिया होने के दावेदार थे कि वो खलीफत रसूल भी है, खलीफतुल्लाह भी है। फिर सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकी, वाक़या करबला में वो झिझक, वो डर, वो खौफ ख़त्म हो गया था कि भी अहले बैत की भी कोई इज़्ज़त व क़द्र है या निस्बत रसूल का भी कोई एहतराम है। तो वो तो खून था, ये तो निस्बत थी मस्जिद की कि ये मस्जिद नबवी है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन वहाँ मौजूद था, सहाबा किराम की कबूर तैयबा, खुलफा की कबूर तैयबा वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन किसी का एहतराम नहीं हुआ। उसके बाद मक्का मुकरमा, वो तो पूरी दुनिया इस्लाम का है, वहाँ तो किसी फ़िरके की कोई बात है ही नहीं। और वहाँ पर वहाँ भी किसी फ़िरके की नहीं है, लेकिन नहीं है, चलो कहीं हो सकता है, कहीं चीज़ हो, लेकिन खाना काबा को तो क्वेश्चनेबल ही एक मरतबा नहीं 2 दफ़ा शहीद किया गया। एक मरतबा यजीद के दौर में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए खाना काबा पे चढ़ाई की गई, कोह अबू कुबैस में जीकों के ज़रिए पत्थर और आग फेंकी गई और खाना काबा को शहीद किया गया, उसकी दीवारें मुनहदम हो गई। हज़रत ज़ुबैर की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जब ये सब हो रहा था तो यहाँ पे अमीर मुख्तार जो है ये इनके ख़िलाफ़ खड़े भी हुए, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने जंग भी की और फिर उसके बाद वो मायूस होकर कूफा चले गए। तो वो भी एक तारीख़ हकीकत है। तो अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जिनके नाम से आज भी वहाँ सड़क मौजूद है और कुछ अरसा उनकी खिलाफत भी वहाँ रही मक्का मुकर्रमा में, उन्होंने फिर खाना काबा की असर नौ तामीर की और उसके 2 दरवाजे रखे थे, यानी एक जो मौजूदा जगह पर है और इसके बिल्कुल सामने आज भी अगर जब गिलाफ उतरता है तो आप देखें तो उसमें वो लाइनें आपको यहाँ से गुजरते हुए उस तरफ से बाहर निकल जाते थे। मैं कॉलर ले लूँ, मैं इस बात को शुरू करता हूँ फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, सफिया बोल रही है। जी मेरा बेटा, अल्लाह का शुक्र, हुक्म कीजिए सफिया। भाई मेरी बेटी को 6 साल हो गया, कोई औलाद नहीं है, हमें ना डॉक्टर साजिदा का नंबर चाहिए। वाह जी वाह। अच्छा, डॉक्टर साजिदा के नंबर तो आपको यहाँ से बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा और डॉक्टर साजिदा जो हैं वो यहाँ से जितनी रिकमेंडेशन जाती हैं उनसे अपने कोई पैसे नहीं लेते, टेस्टों के या जो बाकी मेडिकल फीस है वो देनी पड़ती है, लेकिन ये बड़ा इकोनॉमिकल पैकेज पड़ता है आपको। ये फरमाइए कि अभी तक 6 साल में कोई टेस्ट नहीं कराया? नहीं, सब टेस्ट कराए हैं डॉक्टर, वो छोटा जो ऑपरेशन होता है ना टेस्ट वो भी करवाया है बच्चे दादी का। और नाम क्या बेटी का? नाम का नादिया और मेरे जवाई का नाम चांद है। क्या है? चांद। अच्छा, क्या मतलब? चांद मुझे नहीं समझ आई बात ये कि चांद है। दामाद का नाम जो है वो चांद है, मतलब दामाद का नाम चांद है। दामाद की मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हैं? हाँ जी, दोनों की सही है। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आती कि ये जो आप कह रही हैं ये सही है या गलत है, क्योंकि जो आप फरमा रही हैं कि यहाँ इसका ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका प्रॉब्लम उस जगह का है ही नहीं। इसका प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे है ओवरी का और इसके अंदर सिस्ट है ओवरी की। तो ऑपरेशन वहाँ का होता भी तो चले बात समझ में आती थी, लेकिन वहाँ का ऑपरेशन ना भी होता तो वो तो मेडिसिन से भी ठीक मामलात हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब डॉक्टर साजिदा का यहाँ से नंबर लीजिए, ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे। लेकिन बेटी से एक काम कहिएगा ज़रूर कि वो आयत करीमा का विर्द ज़रूर करें और गुस्सा कम करें। अल्लाह की रहमत जो है वो गुस्से पे नहीं आती है। हर चीज़ पे नाक चढ़ाना, हर चीज़ को कमेंट करना ये ज़रूरी नहीं होता, ये आपका और मेरा फ़र्ज़ नहीं है। लेट गो करना, चीज़ों को खुले हाथ छोड़ देना ये है, ये ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला की इस पे बड़ी रहमत है और ये रिश्तों और ताल्लुकात को बनाने वाली बने, ना कि तोड़ने वाली बने। बेटी को ये आपने समझाना है और उसे कहना है कि ये साजिदा का नंबर है, साजिदा इंशाल्लाह ताला ज़रूर हेल्प करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई।
جی آپ سے بات کر رہا تھا کراچی سے. جی میرا بیٹا ہے. وہ بات یہ کرنی تھی، دیکھیں کافی ٹائم سے اپنا کام کر رہے ہیں، صحیح ہے وہ، لیکن کچھ برکت ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا بات ہے. سارے اپنا ہی کام کرتے ہیں، کسی کا تھوڑی کو کام کرتا ہے. نہیں مطلب جیسے کہ کاروبار اپنا ہے. اچھا اپنا کاروبار ہے، تو کیا کاروبار کرتے ہیں آصف آپ؟ جویلری کا کاروبار ہے میرا. کس کا؟ جویلری کا. آرٹیفیشل. جی آرٹیفیشل جویلری کا، یعنی کہ آپ لے کر آگے سیل کرتے ہیں. جی آگے سیل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اوکے. اچھا آصف میرڈ ہیں آپ؟ کماتے ہیں دن میں 5,000 بھی کماتے ہیں، لیکن سب خرچ ہو جاتے، کچھ ہوتا نہیں ہے. میرڈ ہیں آپ؟ جی. کیا نام مسز کا؟ شازیہ. اچھا ایک بات تو آصف آپ نے یہ کرنی ہے، دیکھو بنیادی طور پہ آپ کے اندر بھی کیپیسٹی آف اے بزنس مین یا شروڈنس آف اے بزنس مین نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ بات ذکر کر رہے ہیں نا، یہ بات کمانے کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری اس میں کمائی نہیں ہے. نہیں، یہ کمائی کا سلسلہ نہیں ہے، یہ ہے برکت کا سلسلہ. ہو سکتا ہے اربوں خربوں بھی آ رہی ہوں اور برکت نہ ہو، جیسے پاکستان کے اندر اربوں خربوں آتے ہیں، ذخائر سارے ہیں، برکت نہیں ہے. برکت کس کی وجہ سے پڑنی ہے؟ عوام کے کردار کی وجہ سے اور حاکموں کی نیت کی وجہ سے. یہاں برکت کے ایشو کے لیے 2 کام کیجیے گا. صرف ایک تو جلد بازی سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، اور جو بھی کام کرنا ہے وہ اپنی رائے اور اپنے ہی خیال سے کرنا ہے، ادھر ادھر آپ نے نہیں دیکھنا. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے 2 چیزیں ضرور پڑھنی ہے، اور آئندہ آپ نے اپنے ہائپر ٹینشن کا، خاص طور پہ بلڈ پریشر کا، ہائپر ٹینشن میں ہے بلڈ پریشر لو اور ڈاؤن اور اوپر نیچے ہونا جو ہے، یہ آپ کے اندر ایک ایشو ہے جو کہ آنے والے وقت میں یا ابھی آپ دیکھ رہے ہوگے. آپ نے سورہ اخلاص بہت پڑھنی ہے اور یا ذل جلال والاکرام بہت پڑھنا ہے. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ہر وقت کرتے رہنا ہے. اللہ کامیابی کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں کمانا ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن برکت کے لیے آپ بھی دعا کیجئے گا، اور شازیہ سے بھی کہیے گا کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حلال کمائے ہوئے رزق میں اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال بھائی میں کافی عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. حکم کیجئے بیٹا. آج شکر ہے اللہ کا، لاکھ آپ سے بات ہو گئی. بلال بھائی پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کی عمر 12 سال ہے. تو بلال بھائی اس کو نا غصہ بہت آتا ہے، اتنا غصہ کرتا ہے، بہت غصہ کرتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی بہت لڑائی کرتا ہے. اچھا. مل جل کے نہیں کھیلتا وہ بچوں کے ساتھ. پڑھائی میں اچھا ہے، کہنا بھی مانتا ہے. آپ نے اس کو عیدی کو دے دیا ہوا ہے یا آپ کے پاس رہتا ہے؟ وہ میرے پاس ہی رہتا ہے. ابھی تک کہیں گیا نہیں، مطلب ہاسٹل میں یا عیدی یا سیلانی کو آپ نے نہیں دیا بچہ؟ نہیں دیا. ویری گڈ، شاباش. چلیں یہ تو اچھی بات ہو گئی. دوسری بات یہ بتائیے کہ نام کیا بچے کا؟ اس کا نام رضوان احمد رضی نام رکھا تھا. رضوان. تو ان کے والد کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمان طاہر. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ میں غصہ نہیں ہے؟ ہے غصہ لال بھائی، مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں نے تو ڈرتے کہا ماں باپ تو میرے بچے جب آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے؟ جی ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں اسی لیے اپنے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے. نہیں بیٹا ابھی تو یہی رہو نا، میرے لیے بچہ زیادہ اہم ہے، یقین کرو. جی بچے کو جو دیکھے گا وہی کرے گا کہ نہیں؟ جی کرے گا نا. میں روز کہوں بچے کو کہ باہر جا کے کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، اور میں اس سے روز کہوں کہ اوہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ بات سینس بنتی ہے؟ جی یہ نہیں بنتی نا ابدا. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جو ہی آپ نے کال نیچے رکھنی ہے نا، آپ نے اس ساری بات کو نا یوں ہاتھ جھاڑنے کی طرح ختم کر دینا. آپ نے کہنا میں کون سا کوئی اتنا زیادہ ظلم کرتی ہوں، بچہ ٹھیک ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. یہ جواب دے ہیں آپ اس بات کی. بچے میں برائی نہیں ہے، لیکن بچہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کو تو عادت ہوگی کہ وہ کیا ہو رہا ہے. جس گھر میں ماں شوہر ہو اور ابا بیوی ہو تو بچے کے غصے کے اوپر انگلی کیسے اٹھائی جا سکتی ہے؟ بڑے ہی ادب سے ایک بات کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے اس معاملے کو بچے کے کندھوں پہ مت رکھو. یہ معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑو، بچے کو اس میں استعمال نہ کرو، بالکل نہ کرو. مائیں کرتی ہیں، I've seen that. اللہ کرے کہ ایسا میرا یہ نظریہ بالکل غلط ہو، لیکن میں نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے. بچوں کو وکٹم بنا لیتے ہیں اپنے مزاجوں کا. یہ انتہائی ناقص بات ہے. آیت کریمہ پڑھو بہت زیادہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو بہت زیادہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اپنے شوہر کو کہو پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر رحم ڈالے گا. گھر میں اذان دو اور نماز پڑھو. یقین کریں ہزاروں چیزوں کا ایک حل ہے، گھر میں نماز کی عادت ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بات ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں، اس میں جب حجاج بن یوسف نے اس پہ حملے کا حکم دیا تو جو حجرہ اسود تھا، اس میں پہلی بات تو میں کہہ دوں، میں کسی کی نیت کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کی نیت اچھی تھی اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے. کسی اسے کام میں جو کہ نشانی کے طور پہ، پتھر کے طور پہ ہو، وہ مسلمانوں کو شاید بدعت کی طرف لے جائے. حجرہ اسود کو اٹھا کے بحرین لے گئے، حجرہ اسود نکالا اور بحرین لے گئے. اور یہ حجرہ اسود جس کو کہ آج آپ چومتے ہیں، یہ 27 سال تک خانہ کعبہ میں نصب ہی نہیں رہا، یہ وہاں لگا ہی نہیں رہا کہ مسلمان اس کو چومیں گے تو ذرا غلط بات ہے، یہ کیوں اس طرح کی باتیں کریں. جب یہ واپس آیا تو یہ ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور یہ جب آپ آج چومتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے اوپر لاکھ لگی ہوئی ہے جس کو آپ چومتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ پتھر کو جس طرح آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ گھسے گا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. دوسرا، یہ ٹکڑے ہیں حجرہ اسود کے جن کو لاکھ میں جوڑ کے وہاں رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے. آپ اپنی بات مکمل کریں. حضرت امام حسین علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے کربلا کی طرف، اور کیوں جا رہے تھے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ میں خون جنگی نہ ہو. تو اس وقت آپ کا پہلا پڑاؤ منزل تنعیم، جہاں آج وہ مسجد عمرہ ہے، حدود حرم کے باہر تھا. تو بہت سے لوگ آئے کہ آپ نہ جائیں، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے. لیکن ان کا جو یعنی طرز کلام تھا کہ اگر آپ مکہ نہ چھوڑیں تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا. اس کا مطلب اگر ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے ساتھ نہیں دوں گا. تو آپ نے بہت ایک جملہ تاریخی فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ بات یاد رکھی، کعبہ کو بچانے کے لیے ڈھال بننا پڑے تو بن جانا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کعبہ کو ڈھال نہ بنانا. اب یہ دو کردار ہمارے سامنے ہیں. بات پھر کہیں اوئے ہوئے 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 خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا کے، لیکن خانہ کعبہ کو ڈھال اپنے لیے نہ بنا. لیکن یہاں اس کے برعکس ہوا کہ عبداللہ بن زبیر پہ جب حملہ ہوا تھا، خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لی، کعبہ کو ڈھال بنایا، کعبہ شہید کر دیا گیا. اب میں کالر لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت عمر خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے پاس ایک صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ وہ حج اور عمرے میں عمرہ اکٹھا کرنا جو ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ آپ کے والد یہ کہتے تھے، آپ کے وہ یہ. انہوں نے کوئی دو تین چیزیں. یہ ہوتا ہے ایک عالم، مفتی، یہ اس کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ نے خاموشی سے، عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے خاموشی سے بات سنی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھ تو مجھے بات بتا، تو مجھے میرے ابا کی باتیں نہ سنا، میں تجھے رسول کی باتیں سنا رہا ہوں، تو نبی کی بات نہیں سن رہا اور مجھے ان کی باتیں سنا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے آج ہم وہ ہیں جو ہم ہیں، ورنہ آج ہم اس جگہ کھڑے نہ ہوتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سر میں آمنہ بات کر رہی ہوں. جی میرے بیٹے. سر میں نے اپنے کزن کے بارے میں بات کرنی ہے. میرا کزن ہے، اس کا نام ولید احمد ہے. ولید احمد، اس کی جو ایج ہے وہ 14 ایئرز ہے. ماشاءاللہ. اچھا. تو سر وہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا، ہر کام میں اس کی دلچسپی ہے، کھیلنے میں اس کی بہت دلچسپی ہے، لیکن وہ پڑھنے میں بہت زیادہ لاپرواہ ہے. اچھا، آپ کی اس میں کیوں دلچسپی ہے؟ سر کیونکہ وہ میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے. اچھا یہ بتائیے اس کے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ سر اس کی مدر کا نام شاہدہ ہے اور جو بابا ہے ان کا نام محمد وقار. تو والدین کو آپ نے کبھی یہ شکایت کی کہ ولید جو ہے یہ کیوں نہیں دلچسپی لیتا پڑھائی میں؟ سر جی وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کے مسئلے میں. پریشانی کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پریشان تو ہم پاکستان کے بارے میں ہم کر کچھ نہیں سکتے. وہ انہوں نے کال کی کوشش بھی کی لیکن ان کی کال نہیں لگی. ان کی مدر جو ہے تو وہ گورنمنٹ ٹیچر ہے نا. تو کیا نہیں لگی ان کی کال نہیں لگی؟ اچھا 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 اچھا. جی تو میرے بچے مجھے ایک بات بتاؤ، اماں جو ہیں وہ سرکاری خرچے پہ بچوں کو پڑھاتی ہیں، جی اپنے بچے کو نہیں پڑھاتی؟ آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. نہیں میرے بیٹے، یہ بات آمنہ سمجھ آنے والی نہیں ہے. جب ایک کلاس میں، اور سرکاری اسکول میں کہیں 30-40 بچے نہیں ہوتے، وہاں 100 125 150 اس تعداد میں بچے ہوتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ 30-40-50 بچے ہیں. جو خاتون یہ فریضہ تعلیم کا بحیثیت استاد 40 بچوں کو 50 بچوں کو پورا کر کے دے سکتی، اس کے لیے اپنا بچہ جو ہے وہ ناقابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات کسی طرح بھی، وہاں بھی تو 5 ولید ہوں گے نا کلاس میں. معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ ہے گھر کے ماحول کا. وہ ہے جاب، جو کہ وہ جاب کرتی ہیں. لیکن
یہ حاکمیت سکول کی کلاس تک چل سکتی ہے، یہ حاکمیت جو ہے یہ گھر کے میدان میں جب آتے ہیں تو نہیں، یہاں پہ آپ کو گھر بنانا پڑتا ہے۔ یہ ٹائٹینک جو ہے نا، وہ ٹائٹینک جو فلم آپ نے دیکھی تھی، کتنی بڑی شپ تھی لیکن 2 گھنٹے میں ڈوب کے وہ گئی جو وہ گئی۔ اب یہ ٹائٹینک ہوتا ہے، اس میں اگر ڈوبتے ہیں تو سب اکٹھے ڈوبتے ہیں۔ گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابا کو آپ ہرا دیں اور بچے کامیاب ہو جائیں، اماں کو میں ہرا دوں اور گھر کامیاب کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا سارے جیتیں گے یا سارے ہاریں گے۔ اور خدا کی ولیو ایک مثال قائم کیا کرو، یہ میں بات آمنہ آپ کے وسیلے سے باقی سب کو کہہ رہا ہوں، اور بغیر ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھے، جب سیدہ فاطمہ علی کے گھر گئی ہیں نا تو کہتی ہیں وہاں پہ ایک کٹورا تھا، چارپائی کوئی نہیں تھی، ایک کھال تھی کسی جانور کی بچھانے کے لیے اور ایک گھڑا تھا۔ اس گھر میں، یہ میں غربت کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس گھر میں سے جو تربیت یافتہ نکلے وہ حسن اور حسین جیسے لوگ تھے۔ اس لیے وسائل کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتے، یہ ریلیشن شپ بٹوین سیدہ اور امام علی کرم اللہ جس نے یہ بچے تربیت کیے، جو 50 بچوں کو باہر پڑھا سکتی ہیں، آپ کو سوال کرنا چاہیے ان سے کہ آپ اپنے بیٹے کی تربیت کیوں نہیں کر سکتی، اور اگر نہیں کر سکتی تو وہ 40-50 بچے جو کلاس میں ہیں وہ آپ کا ذمہ کیسے ہوں؟ آپ تو ایک کو نہیں پڑھا سکتی ہیں، ٹھیک کر سکتی، وہ 50 بھی تو کسی ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے بچے ہیں نا۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے، اور قدرت نے اسی طرح سے نفسیات کو بنایا ہے۔ یہ معاملات ان کے گھر کی ڈسٹربنس کا، آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ والد اور والدہ کے اندر جو اختلاف ہیں، بچہ اس کا شکار ہے۔ آپ ان دونوں کو بتائیے گا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک، اور یا سلام یا مومن یا اللہ 2، یہ 2 تسبیحاں وہ دونوں میاں بیوی پڑھیں، بچہ تعلیم کی طرف ضرور آئے گا، بچہ قابل ہے، بہت اچھا بچہ ہے اور نرم بچہ ہے۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ جی میری بیٹی، جی میرے بیٹے، جی علی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر بیٹا۔ سر میری آپ سے بڑے عرصے کے بعد بات ہو رہی ہے، میں بڑی دیر سے آپ کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، لیکن آج ماشاءاللہ سے میرا نمبر مل گیا آپ کی طرف۔ بہت شکریہ، حکم کیجئے۔ سر میری شادی کو تقریباً 11 ماہ ہو گئے ہیں، میرے اور مسز کے کرائسس بہت زیادہ ہیں۔ میری مسز میری بات نہیں مانتی، ٹھیک ہے، اور کون سی نئی بات ہے، ہماری بھی نہیں مانتی۔ جی وہ تو بات ہے، لیکن یہاں پہ سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کرو کسی کی نہیں مانتی۔ یہ جو میرے کان میں پیچھے بیٹھے کسی کی نہیں مانتی۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سر وہ نا جاب کرتے ہیں، جاب چھوڑ نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ جاب کے دوران، بیوی کا نام علی کیا ہے؟ مسز کا نام کیا بیٹا؟ مسز کا نام ہے نیلما سعید۔ اللہ اکبر، اچھا۔ تو وہ جاب کے دوران نا ان کا کسی کے ساتھ افیئر ہوا ہے، تو اسی کے دوران ہی نا وہ، جی ٹھیک ہے، تو اسی کے دوران نا وہ پریگننٹ ہو گئی ہے۔ یار وہ مطلب آپ کا بچہ ہے؟ یہ میں اسی ڈاؤٹ میں ہوں کہ پتہ نہیں میرا کہ نہیں، کیونکہ وہ گھر اپنے گھر تھی، میرے گھر نہیں تھی۔ اب میں تمہیں علی ایک بات بتاتا ہوں، میری بات سننا، تو ایک میرا بچہ بن کے میری بات سن سکتا ہے علی؟ جی جی بالکل بالکل۔ دیکھو اس نیلما کو نکاح میں رکھنا نہ رکھنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تمہارا فیصلہ ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن میں تمہیں ایک نبی کی بات بتاتا ہوں، اور یہ حدیث، یہ جو ہے یہ معاملہ بخاری شریف میں ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، اس لیے تمہیں علی بن کے اس کا فیصلہ کرنا ہے، تمہیں ایک خاوند بن کے اس کا فیصلہ نہیں کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا۔ بچے کو ڈسپیوٹ نہ بنانا ٹیسٹوں کا اور کسی اور چیز کا۔ بیوی کو تمہارے نکاح میں ہے، رکھو یا نہ رکھو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن کمال بات ہے کہ شادی پتہ نہیں میں کیا کروں۔ اب یہ کہ میری ایک اور بات سنو، وہ تمہارا بچہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن تمہیں نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں کہ تم اپنی بیوی کو پبلکلی ریڈیکیول کرو۔ تم نے رکھنا ہے بچے کے بعد رکھو، نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھو، تمہارا شرعی حق ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ذلت نہیں کرنی چاہیے۔ تم یہ کہو کہ میں کنفیوز ہوں تو نہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مثال کے طور پہ میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کوئی خاتون آئی کل کہ یہ بتائیں کہ وہ چور ہے کہ نہیں، ہمارے گھر میں چوری ہوگی۔ میں نے کہا مجھے پتا بھی ہو تو میں تمہیں نہ بتاؤں، میں کسی کی پیٹھ پیچھے کیوں بات کروں گا؟ اس کا جواب بڑا خوبصورت تھا، اس نے کہا لیکن آپ تو مجھ سے کر رہے ہیں نا،
اس کا مطلب میں وہ اتنا اہم شخص ہستی ہو گئی کہ غیبت کرنا جائز ہو گیا. کسی صورت میں اچھائی اور برائی کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کرنا, جو نبی نے کہا ہے اور جو نبی نے نہیں کہا, بس ختم بات. اولاد کو ڈسپیوٹ نہیں بنانا چاہیے. یہ تہمت ہے بغیر کسی شہادت کے اس طرح اس کو مطعون کرنا شرعی طور پر حد اقصی جاری ہے. نالائق بات ہے, نالائق بات ہے. علی بچے کو ڈسپیوٹ نہ بناؤ, باقی تمہاری مرضی ہے. میں چاہوں گا کہ تم سورہ اخلاص پڑھو بہت زیادہ اور آیت کریمہ پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے دل میں صحیح راستہ ڈالے انشاءاللہ. سلمہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. بلال بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا جب بھی نماز قرآن پڑھتی ہوں میں پڑھ ہی نہیں سکتی, نماز قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی. جب بھی پڑھتی ہوں خیالات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ جسم میں آگ لگنے لگ جاتی ہے اور مطلب ذہن الٹ پلٹ ہو جاتا ہے, اور جو مطلب زبان پہلے باہر آ جاتی تھی جب برے خیالات بے ادبی ہوتی تھی, لیکن اب یہ نہیں. اچھا سلمہ میری بات سنو نا, میں نے تمہیں اس بات پہ کہا آہا, پتہ ہے میں نے آہا کیوں کہا تمہیں؟ او سن تو لینا میری پیاری بچی, سن تو لے اللہ کی ولی. یہی معاملہ لے کے جب نبی کے پاس گئے نا, جس کو کہ تم گھٹیا اور کم تر سمجھ رہی ہو, اللہ کے نبی نے کہا یہ عین ایمان ہے. تو میں نے تو واہ اس بات پہ کیا کہ کیا ایمان والی عورت ہو تم, کمال عورت ہو تم. اللہ نے ایمان دیا. جب تم تکبیر کہہ کے نماز پہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہو, شیطان کو آگ لگ جاتی ہے کہ وہ وسوسے دے اور تمہاری نماز کو توڑے. شیطان کتنی دلچسپی لے رہا ہے تمہارے اندر. تم تو اس وقت سے ڈرو جب شیطان تمہیں بھول جائے گا کہ یہ تو اپنی ساتھی ہے, کوئی بات نہیں. تم الٹا سوچ رہی ہو. صحیح اور غلط کا فیصلہ صرف میرا نبی کرتا ہے, انسان نہیں کرتے. اس لیے آپ جو بات کہہ رہی ہیں یہ عذر کے طور پہ بھی قبول نہیں کی جا سکتی. حضور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, قرآن نے کہا کہ نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے. ایک نوجوان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں برائی بے حیائی بھی کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پڑھتے رہو, ایک دن تمہیں اس چیز سے یہ روک دے گی. نماز پڑھتی رہیں, خیالات آتے ہیں تو آنے دیں, اس کی پرواہ نہ کریں. بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا اگر آپ کو شکوک و شبہات کثرت سے آتی ہے تو وہ احکام شکیات بھی واپس لے لیے جاتے ہیں, جو پڑھ رہی ہے وہ ٹھیک ہے نماز. تو بالآخر انسان جو ہے شیطان کے وسوسے سے بچ جاتا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ شیطان تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا راستہ چھوڑ کے اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ وہاں کیا جا رہا ہے. تو ایک چیز خیال اسی کو برا سمجھ رہے ہیں, ایک چیز کی کوشش کرے کہ نماز کے دوران نماز کے ترجمے کی طرف توجہ دے کہ وہ کہہ کیا رہی ہے, بول کیا رہی ہے, ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بڑا تجربہ, بہت اچھا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا پرابلم, آپ کو پتا ہے کہ مجھے میرے خیالات بہت آئیں گے, یہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ وضو جو ہے نا وہ نیت کے ساتھ کریں. ہاں جی وضو کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو نماز با جماعت ادا کریں, کیونکہ با جماعت میں کسی کو خیال آیا کسی کو نہ آیا, کسی کا ایک لمحہ توجہ اللہ کا ہے کسی کا دو, تو وہ ساری مل کے نماز جو ہے نا وہ توجہ اللہ نماز بن جاتی ہے. وہ ایک نماز شمار ہوتی ہے اور وہ خیالات سے پاک شمار ہوتی ہے. اللہ سے ہر صورت میں قبول فرماتا ہے. اور اگر نمازیوں کی تعداد 10 سے بڑھ جائے تو پھر فرشتے بھی اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے, اللہ جانے اس کا بندے جانے. اور جب آپ وضو کر رہے ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے کیا کیجئے کہ اب میرے ہاتھ جو ہیں یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے, اب میرا ناک جو ہے یہ دوزخ میں نہیں جائے گا, میرا منہ, میرا چہرہ, میرا سر, میرے پاؤں یہ بچ گئے. اس نیت کو کر کے وضو کریں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے نیک اور اعلیٰ خیال دیتا ہے. چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں.